السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ عنوان ہمارا ہے حکمت دعا، دعا کی حکمت۔ اس عنوان کی نسبت سے دو باتیں ہم پہلے سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دعا کا عنوان کثیر الجہت پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، کئی ڈائمنشنز اس عنوان کے ہیں، کئی پہلو اس عنوان کے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک وسیع عنوان ہے اور بہت ضروری عنوان ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ یہ ہماری ضرورت ہے دعا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں، یعنی اللہ سے دعا کریں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس کا علم بھی حاصل کرے، جس عمل کو وہ کر رہا ہے اس کا علم بھی حاصل کرے۔ تو اس نسبت سے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے مختلف پہلوؤں کو، اور اس نسبت سے یہ آج اس عنوان کی پہلی کڑی ہے، حکمت دعا۔ لہذا جو آیت آپ نے سنی یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، یا ایہا الناس، تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، سارے انسان محتاج ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس سے خالی ہو، محتاجی سے خالی ہو۔ اس لیے یا ایھا الناس، سب کے سب تم محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کی جناب میں۔ اب یہ محتاجی ہے کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں تم محتاج ہو، اور یہ محتاجی سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی دور کر نہیں سکتا۔ اور واللہ، اور اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے اور حمید ہے۔
یہ اس آیت کا ترجمہ اور ترجمانی ہو گئی۔ اب جیسے کہ ہمیں انسانوں کو محتاج کہا اللہ نے، ہم محتاج ہیں، تو ہمیں معلوم ہو کہ محتاج یعنی کیا۔ راغب اصفہانی رحمہ اللہ فقراء یا فقر کے تعلق سے فرماتے ہیں وجود الحاجت الضروریہ، حاجتیں، ضروری حاجتیں، تمام کے تمام حاجتوں کا وجود، یعنی ہماری زندگی کے ساتھ حاجتیں جڑی ہوئی ہیں، ضروریات جڑی ہوئی ہیں، اور اس محتاجی کی تفصیلات تک ہم پہنچ نہیں سکتے کہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ محتاج ہیں۔ مگر دوسری طرف اس کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اپنی محتاجی کی، کیونکہ جس قدر ہمیں اپنی محتاجی کی معرفت ہوگی، علم ہوگا، اسی قدر ہم اس غنی ہستی کے پاس جائیں گے دعا کی صورت میں کہ وہ ہماری اس محتاجی کو، ہماری ضرورت کو پورا کر دے۔ تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ ہم کتنے محتاج ہیں، اور یہ اس کا حصول علم محتاجی کا مسلسل جاری اور ساری رکھے انسان۔ انسانوں کی حاجات بے شمار ہیں، ضروریات بے شمار ہیں، اس کے ساتھ ہی انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی انسان چاہے بادشاہ ہو، پوری دنیا کی ایک بڑی علاقے کے اوپر وہ حکومت کرتا ہو، سارے نوکر چاکر ضروریات سب کچھ اس کے پاس ہو، باوجود اس کے وہ محتاج ہے۔ تمام اسباب کے باوجود، تمام مال سامان کے باوجود، تمام انسانی وسائل اور اسباب کے باوجود وہ محتاج ہے، اور بہت محتاج ہے۔ لہذا دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ ہے عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور اگر ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اگر ہم دعا کے بغیر زندگی گزاریں، یعنی عبادت کے بغیر زندگی گزاریں، تو زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ دعا کے بغیر انسان کی زندگی شرمندگی ہے۔ تو اگر ہم اس زندگی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو دعا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ کثرت کے ساتھ ہم اللہ تعالی سے دعا مانگنے والے بن جائیں تا حیات، اور اللہ کو یہ پسند بھی ہے۔ جتنا زیادہ اس سے مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ اب دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے۔ تو غنی اس ہستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو اسماء صفات میں سے ہے کہ اللہ غنی ہے، تو غنی عدم الحاجات، جس کو کوئی حاجت نہ ہو،
جو حاجات اور ضروریات سے پاک ہو وہ الغنی ہے. یعنی ہمارا معاملہ اس کے جسٹ اپوزٹ ہے. ہم بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ محتاج ہیں اور اللہ الغنی ہے، یعنی عدم الحاجات، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کو کوئی حاجت نہیں. لہذا ہماری تمام کے تمام حاجات کا مرکز، محور وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہی ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا، ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لہذا جو لوگ دعا سے اجتناب برتتے ہیں، دعا سے گریز کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، ایک تو یہ ہوا کہ وہ مقصد زندگی کو مقصد کے مطابق نہیں جیتے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن کے اندر، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، تمہارا رب یہ فرما چکا، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، اس کو شرف قبولیت عطا کروں گا، مجھ سے دعا مانگو. اور جو لوگ، بے شک، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، اب دیکھیے دعا کے بدلے جو لفظ آیا اگلے حصے میں وہ عبادت، یعنی جو لوگ عبادت نہیں کرتے، یعنی جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں، ان قریب وہ لوگ جہنم کے اندر رسوا ہو کر داخل ہوں گے. یہ اس میں خوشخبری بھی ہے آیت کے ایک حصے میں، اور ایک حصے میں وعید بھی ہے، وارننگ بھی ہے. دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا. اور جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے، بے نیازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہ مانگ کر، ان قریب یہ لوگ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب آئیے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، کس قدر محتاج ہیں. اور یہ ایک خوش کرنے والی روایت، طویل روایت ہے، اس میں کا جو حصہ دعا سے متعلق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. مسلم شریف کی روایت یہ ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانساکم وجناکم قاموا فی صعید واحد، کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین، اولین مراد جتنے پہلے انسان آئے تھے وہ، اور جو دنیا کے اختتام تک انسان آئیں گے وہ، انسان اول اور آخر، سارے کے سارے انسان، کتنی بھیڑ ہو جائے گی، کوئی انسان اب اس سے بچا نہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انساکم و جناکم، اور تمام انسان اور تمام جنات، اب انسانوں کے ساتھ جنات بھی، سارے انسان سارے جنات، اول اور آخر. مطلب یہ نہیں کہ تمہارے اپنے زمانے میں جو اس وقت دھرتی کے اوپر ہیں انسان اور جنات جہاں بھی ہیں، نہیں، اولین آخرین انسان جنات سب کے سب ایک بڑے سے میدان میں جمع ہو جائیں، سب، کوئی بچا نہیں اب. اور پھر فاسألونی، وہ سب کے سب مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگیں، اپنی اپنی حاجتیں اور ضرورتیں میرے سامنے پیش کریں. فأوتیت کل انسان مسألتہ، اور میں ان سب جنوں اور انسانوں کو جو جو انہوں نے مانگا وہ سب ان کو دے دوں. ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر.
کہ سب کو دے دینے کے بعد جس نے جو مانگا ہے، اولین آخرین جنات انسان سب کو دے چکنے کے بعد جو انہوں نے سوال کیا ہے، میرے خزانے میں سے بس اتنا ہی کم ہوتا ہے جیسے کہ کسی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر نکال دیا جائے تو اس میں جتنا پانی کم ہوا یا لگا بس اتنا ہی میرے خزانے میں سے کم ہوگا، اتنے سب کو دینے کے باوجود۔ اب آپ سوچئے اللہ کی نعمتوں کا خزانہ کتنا بھرپور ہے، کتنا بھرپور ہے۔ اور نمبر 2، یہ سب نعمتیں کیا اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ غنی ہے، اس کو اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ ہم کو ہے۔ یعنی ہم کتنے محتاج ہیں، کتنے محتاج ہیں ہم۔ لہذا جو ہے وہ یہ دل کو خوش کرنے والی روایت حدیث قدسی، اور اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں اتنی نعمتیں ہیں، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ کمی اگر کسی چیز میں ہے تو ہمارے دعا کے مانگنے میں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اب آئیے، اصل میں ہم اپنی محتاجی کو لے کر ہی آج ساری گفتگو ہوگی۔ محتاجی ہماری، اس کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی جس پر ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ 8واں سال ہے مدینہ میں 8واں سال ہے، اور اللہ کے نبی ہم کیا سمجھنے چلے ہیں؟ ہماری محتاجی جس پر ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس بس ایک چھوٹی سی لسٹ تیار ہوگی، اگر ہم کو پوچھا جائے کہ آپ کو کیا کیا ضرورت ہے، محتاجی کیا کیا ہے، تو ایک لسٹ بنے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم جس قدر محتاج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اتنی چیزیں دعا میں مانگتے ہیں، اور ایک ہی دعا کو ہم کب سے کتنے دنوں سے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی محتاجی کو لے کر علم کی کمی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کی ایک مثال، 8واں سال ہے ہجرت کا، اللہ کے نبی مکہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، غزوہ مکہ۔ 8واں سال ہے، اللہ کے نبی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کم سے کم ابو بکر صدیق کو ضرور بتاتے تھے، مگر اس بار ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتایا رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں، اتنی رازداری رکھی آپ نے۔ بس صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا، اور 10,000 صحابہ تیار ہوئے۔ کتنے؟ 10,000 صحابہ تیار ہوئے چلنے کے لیے۔ کدھر جانا ہے نہیں معلوم، تیاری کا حکم دے دیا، تمام صحابہ نے تیاری کر لی، 10,000 صحابہ ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی تیاری کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر آتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی کے گھر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ بیٹی سے پوچھتے ہیں، عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتی، تیاری کا حکم دیا، میں آپ کا سامان تیار کر رہی ہوں۔ یعنی عائشہ صدیقہ کو تک نہیں بتایا، ابو بکر کو تک نہیں بتایا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ کبھی کبھی اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اخفاء، یہ اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حکمت ہے۔ اس کا بونڈر نہیں مچانا، ہلہ نہیں مچانا، سائلنس۔ بلکہ ایک روایت میں، صحیح روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اخفاء سے کام لو، سائلنس، ہلہ مت مچاؤ، ایسا کرنے والا ہوں، ویسا کرنے والا ہوں، یوں کرنے والا ہوں، تیوں کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ چوکنا ہو جائے گا ہونے والا، اور اگر وہ کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کی راہ میں روڑے ڈالے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ اس لیے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اخفاء سے کام لو، خاموش رہو۔ اب یہ عمل بھی ہے، نبی کی سنت ہے، کسی کو کچھ نہیں بتایا، چلنا ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے، تجربات، مشاہدات کی روشنی میں کچھ نہ کچھ آدمی سوچتا ہے کہ نہیں بتایا، مگر ایکسپیکٹڈ، متوقع، کہاں جا سکتے ہم لوگ اس وقت، کہاں جا رہے ہوں گے، راستہ کس طرف جا رہا ہے، ہم لوگ جس طرف جا رہے ہیں۔
تو حاتب ابن بلتا ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک بڑھیا کو ہائر کیا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ محتاجی، جس پر ہم غور نہیں کرتے. ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کتنے محتاج ہیں. اس کے تفصیلات میں اپنی محتاجی کی ہمیں جانا چاہیے. لہذا جو ہے وہ انہوں نے ایک عورت کو ہائر کیا، بوڑھی کو، اس کو کچھ چٹھی دی اور کہا کہ جا کر فلاں فلاں کو مکہ میں دے دینا. انہوں نے اندازہ کیا کہ اللہ کے نبی مکہ کی طرف ہی کوچ کر رہے ہیں. اب اس کو یاد رکھیے، اور اللہ کے نبی نے اس غزوے کو نکلتے وقت اللہ کے نبی نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں کثرت کے ساتھ، ان میں ایک دعا یہ مانگی، اللہم خذ علی اسماعہم و ابصارہم فلا یروننا الا بغتۃ ولا یسمعون بنا الا فجاءۃ. بیہقی میں دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فتح مکہ سے پہلے، جانے سے پہلے ساری تیاریاں کی، پوری تیاریاں کی. حد یہ ہو گئی کہ کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہ بھی تیاری کا حصہ ہے. 100% اپنا سب کچھ ایفرٹس ڈال دیے اس میں. اب اس کے باوجود بھی محتاجی ہے، ختم نہیں ہوئی. اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کفاران قریش ان کے کانوں کو، ان کے آنکھوں کو اے اللہ بند کر دے، نہ وہ ہمیں دیکھ سکیں، نہ وہ ہمارے بارے میں کچھ سن سکیں. 10,000 لوگ آ رہے ہیں، کسی کو کچھ خبر ہی نہ لگے اس کے بارے میں، نہ ہمیں دیکھ سکے، نہ ہمیں سن سکیں. ولا یسمعون بنا الا فجاءۃ، اور اچانک وہ ہمیں دیکھے اور اچانک سنے. ایک دو آدمی تھوڑی کہ چھپتے چھپاتے، 10,000 لوگ جا رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھنے نہ پائے، ہمارے بارے میں کچھ سننے نہ پائے، اور اچانک وہ ہم کو دیکھ لیں. اچانک اتنی رازداری. یہ کیا تھی معلوم ہے؟ اس غزوے کی، اس مشن کی بہت باریک اور اہم ضرورت تھی. اللہ کے نبی بغیر کسی تصادم کے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے کسی کو کچھ خبر نہ ہو. اگر خبر ہوگی تو وہ الرٹ ہو جائیں گے، ہنگامہ آرامی ہو جائے گی، ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی. یہ نیڈ تھی جس کا احساس، جس کی محتاجی کا احساس اللہ کے نبی کو تھا، تو یہ دعا مانگی باعتبار محتاجی دعا. اب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں محتاج ہے، تو اس اعتبار سے دعا بھی نہیں نکلے گی. مثال دیکھیے آپ. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا پتہ ہے؟ لیٹر تو چلا گیا یہاں سے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، نبی کی طرف وحی نازل کی، جگہ بتائی، خاخ اس مقام کے اوپر، اس کنویں کے پاس ایک عورت ملے گی، اس کا حلیہ. اللہ کے نبی نے علی ابن ابی طالب، مقداد، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اور تینوں کو روانہ کیا کہ جاؤ، یہ جو خاک کنواں ہے، روضہ خاک، اس جگہ کے اوپر ایک گڑیا ملے گی، اس کا یہ حلیہ ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، لے کر آؤ. علی بن ابی طالب یہ صحابہ گئے، کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ دے دو. کہا کہ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے. کہا کہ جامع تلاشی لیں گے، چپ چاپ دے دو. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ادھر رخ کرو. اس نے اپنے چوٹی میں سے لیٹر نکالا اور دے دیا. لے کر پہنچے. معلوم یہ ہوا کہ اس طرح ہم مکہ میں پہنچے کہ ان کو نہ ہمارے بارے میں کوئی خبر لگے، نہ وہ ہمارے بارے میں کچھ دیکھ سکے. اور پھر جب صبح ہوئی ہے مکہ کے اندر، جب لوگ نکلے اپنے گھروں سے اپنے اپنے کام دھام کے لیے، تو یہ 10,000 کے لشکر کا ٹینٹ جو یہاں پر اتنی بڑی آبادی اچانک آ کر نمودار ہو گئی تھی. تیاری تمام کی، منصوبہ تمام بنایا، اور یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ بھی بھنک لگ گئی ہمارے بارے میں یا کوئی چیز انہوں نے دیکھ لی
تو پھر منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. معلوم ہوا کہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز اسی وقت سمجھتا ہے جب اس کے پاس تمام اسباب، تمام وسائل، ساری کے ساری چیزیں اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. اب کہتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، دعا نہیں مانگتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں میں آپ کی نگاہ اس جگہ پر جا کر ٹکی کہ اس تمام تیاری کے باوجود میری محتاجی کہاں پر آئی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہمیں اپنی محتاجی پر مسلسل غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پاس چلے آئیں اپنی محتاجی کو لے کر اللہ سے دعا مانگے. اور ہمارا ایک خاص زندگی کے اندر ایک طریقہ، وے آف لائف بن جائے اللہ سے دعا مانگنا کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ دعا مانگے ہم اللہ تعالیٰ سے. کچھ بات واضح ہو گئی کہ ہم کس قدر محتاج ہیں. جتنی محتاجی کی معرفت اتنی زیادہ دعا. حکمت دعا اس کا یہ ایک پہلو ہے. اب آئیے، یہ تو اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی سے ایک مثال ہے. ایک مثال اور لیتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی. اگر ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اپنی محتاجی کا سب سے زیادہ علم اور معرفت کس کو ہوتی ہے، تو وہ ہوتے ہیں انبیاء. انبیاء کو سب سے زیادہ اپنی محتاجی کی معرفت ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں انبیاء دعا مانگیں وہاں پر ہمیں رک جانا چاہیے. جائیں جاست، یہ جگہ ہے رکنے کی. جب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے رک جاؤ، غور کرو کیا مانگ رہے، کیسے مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام دعا. جب عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے قرآن میں ہم دیکھیں تو رک جائیں، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں. جب ہارون علیہ السلام دعا مانگے کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں. ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نبی جب دعا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں. جانتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر ایک کے بعد ایک نبیوں کی دعاؤں کا، اس کے قبول کیے جانے کا ذکر بیک ٹو بیک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا. ایک کے بعد ایک نبیوں کی دعاؤں کا ذکر اور اس کی قبولیت کا ذکر کیا. کیوں کہ دعا مانگنا سیکھو نبیوں سے، کیسے مانگی جاتی ہے، کون سے آداب کا ملحوظ وہ لوگ رکھتے ہیں. اس لیے یہاں پر انبیاء جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنی محتاجی کے معرفت رکھتے ہیں. اب دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہم لیتے ہیں فتح مکہ کے بعد. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے، اچھا ایک کتاب ہے بڑی پیاری، شاید ہو سکتا ہے آپ کی لائبریری میں ہو، نہیں ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو اویلیبل کرا کے دوں گا. قرآن مجید کی دعاؤں کا پس منظر، بیک گراؤنڈ. یہ دعا کس نے مانگی، کب مانگی، کیوں مانگی. یہ دعا کس نے مانگی، کب مانگی، کیوں مانگی. یہ دعا کس نے مانگی، کب مانگی، کیوں مانگی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر ایک قبطی کو انہوں نے گھونسا مارا تھا اور وہ مر گیا. وہ فرعون کی قوم کا آدمی تھا، فرعون کی قوم کا آدمی آزاد، اور ایک غلام، اس کو غلام قوم کا انسان اگر مار دے تو پھر یہ بہت بڑا جرم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے مارا، وہ مر گیا. اب دوسرے دن جو ہے وہ فرعون کے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ خبر پہنچی کہ اس کو مارنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں. لہذا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مصر سے نکل گئے، اور نکل کر جو ہے وہ
اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بیک گراؤنڈ دعا کا، اس زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ مصر سے لے کر کنعان یعنی مدائن ایشیا کے اندر اور یہ مصر افریقہ کے اندر. اب وہ سفر جیسے بھی انہوں نے دن رات طے کیا ہو، سواری تھی، پیدل تھے، اتنا لمبا سفر کر کے وہ مدائن پہنچ گئے. بھوکے تھے، پیاسے تھے. اب ایک سوال ہے، ایسی سچویشن میں ایک انسان اللہ سے کیا دعا مانگے گا؟ کیا مانگے گا دعا؟ سچویشن ساری آپ کے سامنے، کیا مانگے گا دعا ایسی سچویشن میں؟ میرے خیال سے ہر انسان کا دماغ ہے اللہ کوئی ٹھکانہ دے دے، کوئی کھانے پینے کا معاملہ طے ہو جائے، یہ ہو جائے. وہ اجنبی انسان ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں وہ رکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پانی بھر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ایک طرف خاموش کھڑی. قرآن میں ایک قصہ ہے، خاموش کھڑی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ان سے دریافت کرتے کہ تم پانی کیوں نہیں لیتی؟ کہا کہ یہ لوگ سب چلے جائیں اس کے بعد ہم پانی لیتی ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، وہ کام دھام کے اب اہل نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی کو یہ کرنا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہ کنویں کو اکیلے پتھر اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا. وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں پر دعا مانگتے ہیں. وہ قرآن میں نقل ہے دعا، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، اس وقت یہ سچویشن سب دماغ میں لائیے، کیا سچویشن ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہوا ہے. اے اللہ، ایسی حالت میں تو جو کچھ میری طرف بھیج دے اپنی نعمتوں میں سے، خیر میں سے، میں اس کا محتاج ہوں. من خیر فقیر. اب وہ خیر کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے، مگر جو خیر تو بھیجے گا میں تو محتاج ہوں. مجھے پتا نہیں ہے میں کس چیز کا محتاج ہوں، ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیج دے. کتنی جامع دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے. ہر بھلائی جس کا میں محتاج ہوں، اللہ مجھے معلوم نہیں ہے میں کس چیز کا محتاج ہوں. ہاں، ہر ایچ اینڈ ایوری خیر جس کا میں محتاج ہوں اس کا علم تجھے ہے، وہ تو میری طرف بھیج دے، میں اس کا محتاج ہوں. انبیاء کو سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے اپنی محتاجی کی. اب تھوڑی دیر گزری ہے، دعا قبول ہو گئی. اب یہ دیکھیے اس کی تعبیر، دعا اپنی تاثیر دکھانا شروع کر دی. ایک لڑکی اس میں سے آتی ہے، دو میں سے ایک، کہتی ہے کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں. جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ. وہ بزرگ بہت بوڑھے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو، معلوم تو ہے تمہیں کنڈیشن اور سچویشن کہ دو بچیاں ہیں، کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے، گھر کے کام، محنت، مشقت یہ سب کوئی ہے نہیں گھر میں. تم اگر چاہو تو میرے گھر رہو اور میرے یہاں پر کام کرو اجرت پر. اجرت یہ طے پائے گی کہ تم 8 سال تک میرے یہاں پر ملازمت کرو گے. اس کی اجرت کے طور پر یہ ہے کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح میں تم سے کر دوں گا اور یہیں رہو گے. اور اگر تم چاہو تو اپنی طرف سے 2 سال ایکسٹرا بڑھا کے دے سکتے ہو، مگر کانٹریکٹ ایگریمنٹ 8 سال کا ہے. 2 سال اگر تم اپنی طرف سے دو تو تمہارے اوپر ہے. کانٹریکٹ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اجنبی انسان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا کہ یہاں پر کوئی مجھے اپنی لڑکی دے گا، شادی بھی ہو جائے گی. گھر کی بات چھوڑو، گھر بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، ساری ضروریات اب پرامن طریقے سے. یعنی اللہ نے سورہ روم کے اندر موسیٰ علیہ السلام جس سچویشن میں آئے تھے، سکون کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، آپ کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہے.
اور یہاں پر سکون حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر وہ تمام چیزیں مل جائیں انسان کو جو اللہ نے انہیں دی. اللہ نے سورہ روم کے اندر کیا فرمایا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اب اس کی تفسیر میں ہم نہیں جا سکتے. مولانا آزاد نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے، اللہ اکبر، سورہ روم کی اس آیت نمبر 21 کی تفسیر جو مولانا آزاد نے کی ہے، سکون کس کو کہتے ہیں، اس کی جو شرح بیان کی ہے، اور وہ ساری تفصیلات جب سامنے آتی ہے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ دعا آپ نے مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو خیر بھی تو میری طرف بھیج دے میں تو اس کا محتاج ہوں. کتنی جامع دعا ہے. اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ انبیاء سب سے زیادہ جانتے ہیں اپنی محتاجی کو، اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے اعتبار سے ان کے الفاظ ہوتے ہیں دعا کے اندر، جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے غنی ہونے کی معرفت، اپنے محتاج ہونے کی معرفت. لہذا دو مثالیں ہم نے دیکھی. اب اگر محتاج ہو تو مانگنے کے انداز کو بھی محتاج کی طرح ہی مانگو، لہک لہک کے، سینہ تان کے نہیں. جب اللہ کے پاس آؤ تو محتاجی کا انداز اختیار کرو. محتاجی کے انداز کو اختیار کرنے میں وہ چاہے الفاظ ہوں جو تم دعا کی صورت میں مانگتے ہو، یا تمہارا باڈی لینگویج، یا تمہارے چہرے کے گیسچرز، ان سب سے معلوم ہونا چاہیے کہ تم محتاج ہو. دل، سوچ، سب کے سب فوکس ہو دعا کے اوپر. اس لیے کہ مانگنے والا اگر کسی سے مانگ رہا ہو، مثال کے طور پر آپ کسی سے قرض مانگنے گئے ہیں، بڑا آدمی ہے، آپ اس سے قرض مانگنے گئے اپنی ضرورت کے تحت، اس نے آپ کو بلا لیا، آپ گئے اور آپ اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لائیے ایسا دیجئے ذرا، وہ جو آپ نے مجھے بلایا تھا اس کو لائیے تھوڑا. چلو، کیسا آدمی؟ اللہ تو تمام کائنات کا بادشاہ، اس کے سامنے جب آؤ تو ہر اعتبار سے اپنی فکر بتاؤ کہ تم محتاج ہو. کیونکہ بے خیالی میں، بے توجہی کے ساتھ مت مانگو. تم محتاج ہو، لہذا پورا دھیان اس کے اوپر لگاؤ، اپنی محتاجی کے اوپر. دل وہاں لگا ہو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پھر باڈی لینگویج، گیسچر، سب کچھ اس کے مطابق ہو کہ تم سراپا اللہ کے محتاج نظر آؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے. اب اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کیسے مانگی جائے، یہ آج ہماری پہلی قسط ہے. اس کی تمام کے تمام ٹیکنکس دعا کی، وہ سب ہم تھوڑا تھوڑا ایک دو ٹیکنکس کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. لہذا جس طرح محتاج ہو اسی طرح مانگو بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ دعا کرو اس سے مخلصین لہ الدین، خالص اپنے دین کو کرتے ہوئے. اور مخلصین یعنی مخلص جو کسی طرح کی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، دعا میں کوئی آلائش، کوئی ملاوٹ نہ ہو، ایک دم پیور طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، خالص اس سے دعا مانگو. پیور تمہاری سوچ فوکس ہو دعا کی طرف، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. کانسنٹریشن جب دعا مانگ رہے ہیں، سوچ پوری طریقے سے دعا کے اوپر فوکسڈ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ. دعا تو آپ مانگ رہے ہیں مگر فکر جو ہے وہ گالے کی طرف لگی ہوئی ہے، فکر جو ہے وہ کیلکولیشن پر لگی ہوئی ہے، فکر جو ہے وہ تنخواہ کے اوپر لگی ہوئی ہے، ابھی یہ کرنے والا ہوں، زبان چل رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے.
دل کے اندر ایک گریہ وزاری کی کیفیت ہو، خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے حلال روزی۔ اللہ کے نبی نے اس مسافر کی مثال دی جو طویل سفر کر کے کپڑے گرد آلود ہیں، بال اس کے پراگندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے یا ربی، گریہ وزاری بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پہنا ہے وہ حرام ہے، اس کا بدن، اس کا گوشت پروان چڑھا ہے حرام کھانے سے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں، ہماری ضرورت ہے دعا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم بار بار دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری کمائی کے اندر، ہماری روزی میں حرام چیز شامل نہ ہو کہ ہماری دعا رد ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دعا کا جہاں تک تعلق ہے، دعا جہاں پر مانگنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں سے بھی کہنا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، جو زندہ ہو۔ ماں باپ بچوں سے کہے کہ بیٹا میرے لیے دعا کر دو، باپ بیٹی سے کہے کہ بیٹی میرے لیے دعا کرنا، بیٹی باپ سے کہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے درمیان ایسا حجاب آ گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد سے نہیں کہتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد جو بھی ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور جو ماں باپ اولاد کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا ایک دوسرے سے کہتے رہنا کہ بھائی میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اور انتہا دیکھیے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اپنے بھائی کو دعا میں نہ بھولنا، ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے آپ کا اسوہ کہ عمر ابن الخطاب سے کہتے ہیں کہ دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ لہٰذا اس طرح کا کلچر، اس طرح کی تہذیب، اس طرح کی روایات کو عام کرنا، ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہتے رہنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اب اس کے کچھ دلائل ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کبھی مواقع پر نبی نے اٹھائے ہیں، اس لیے ہمیشہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس بات کو لے کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ دوسری انتہا پر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے سب آمین آمین آمین۔ دو انتہائیں ہیں، تو ہم امت وسط ہیں، انتہا پسندی سے بچتے ہوئے ہم دیکھیں اس میں اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی سے ہم کو کیا دلیل ملتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، کیوں کہ دعا مانگتے ہوئے معلوم ہو کہ ہم محتاج ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مانگنے والا جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو لگتا ہے کہ محتاج ہے، ہاتھ پھیلایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی تو ایسے ہاتھ پھیلاتے تھے کہ کبھی کبھی آپ ایسے ہاتھ پھیلاتے کہ آپ کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتے، یعنی زیادہ محتاج۔ بتاؤ تو محتاج ہو۔ اب اس کے لیے ایک مثال بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی میں بخاری لائے، حافظ ابن حجر نے اس روایت کی بہت خوبصورت تشریح کی۔ اللہ تعالیٰ حافظ ابن حجر کو جزائے خیر دے، آپ کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، اور خوب خوب آپ کو صلہ دے جو آپ نے محنت کی ہے دین اسلام کے لیے۔ بخاری کی شرح جو کی آپ نے، بڑی پیاری شرح کی ہے، ایسی تشریح کے نقطے لائیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام آپ سے لیا۔ لہذا بخاری کی روایت ہے، اب اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ غزوہ اوطاس ہے،
غزوہ اوطاس ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا ہے، اور اس کے اندر ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، اور یہ لشکر روانہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ابو عامر جو اس لشکر کے امیر ہیں، ان کے گھٹنے کے اوپر تیر لگ جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے ہڈیوں میں بہت بری طرح سے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری آپ کے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کو کہ آپ کو کس نے یہ تیر چلایا؟ تو ابو عامر بتاتے ہیں کہ فلاں نے۔ تو ابو موسیٰ اشعری اس کو اب پیچھا کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، وہ بھاگنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیسا آدمی ہے، مقابلہ نہیں کرتا۔ بہرحال ابو موسیٰ اشعری کا اس کا مقابلہ ہوتا ہے، ابو موسیٰ اشعری اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میرا یہ تیر نکالو، تو کھینچ کر جب تیر نکالا جاتا تو زخم میں سے پانی خون سب رسنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس زخم کی وجہ سے آپ کافی کمزوری نقاہت بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچنا تو میرا سلام کہنا، اللہ کے رسول کو میرا سلام کہنا۔ اب نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوگی، تو تمہاری ملاقات ہو، اللہ کے رسول کو سلام کہنا، اور اللہ کے رسول سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کی دعا کریں، اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے، میرے لیے استغفار کی دعا کریں۔ ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام کہا ہے ابو عامر نے، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ استغفار کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، دعا کے آداب سیکھنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، کیا کیا کریں۔ پانی منگوایا، اللہ کے نبی نے وضو کیا، پانی منگوایا، وضو کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی عبید ابی عامر، اے اللہ تعالیٰ تو ابو عامر کی مغفرت فرما، اور جنت کی نعمتوں کے لیے کہ اللہ تو ان کو عطا کر دعا مانگی۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب دیکھا تو اس دعا پر رشک آیا، کہا ہے اللہ کے نبی میرے لیے بھی آپ دعا مانگیے۔ اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعا مانگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی جب دعا مانگ رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ایسے ابو عامر کے لیے دعا مانگی کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیدی کو دیکھ لیا، یہ محتاجی ہے، یہ اور محتاجی ہے۔ لہذا اس کی شرح حافظ ابن حجر نے کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور اسی روایت کی شرح کے ساتھ علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاذ نبی نے ہاتھ اٹھائے، ہمیشہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کا رد بھی ہے اس کے اندر، چونکہ آپ نے شہادت پائی ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے وضو کیا تھا مگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، اس لیے آپ نے وضو کیا ہوگا، یہ قیاس ہے، یہ اندازہ ہے۔ ابو عامر شہادت پائے ہیں، اور 70 صحابہ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو خون سمیت اور جو کپڑا انہوں نے پہنا ہے اس کے سمیت ان کو دفنا دو، اور جو زیادہ قرآن جاننے والا اس کو سب سے آگے اور جو کم جاننے والا اس کو پیچھے۔ اجتماعی اس طریقے سے اللہ کے نبی نے دو کو جو ہے وہ قبر کے اندر رکھا، دو صحابہ کو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اسی طریقے سے دفن کرو جیسے انہوں نے شہادت پائی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس طریقے سے اٹھے گا کہ وہ اسی زخموں کے ساتھ جس میں سے خون رس رہا ہوگا۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ کس لیے؟ تو بتائے گا اللہ تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر، تیری دین کی خاطر۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی قیاس کر کے یہ دلیل نہیں لا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نماز جنازہ پڑھنی تھی، کیونکہ اس کے لیے نہ نماز جنازہ شہید کے لیے ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ کفن ہے، جس کے اوپر وہ شہید ہوا وہی اس کا کفن ہے، اسی کے ساتھ اس کو دفنانا ہے۔ تو نبی نے وضو بھی کیا
صرف دعا مانگنے کے لیے وضو کیا، یعنی جتنا شکر ڈالو اتنا میٹھا. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب بھی دعا مانگو تو وضو کمپلسری ہے، نہیں، آپشنل ہے. جتنا شکر ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. کبھی اہتمام کرو، دعا مانگنے کے لیے اچھے سے وضو کر لو، نبی نے کیا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کا کوئی تصور نہیں. ضروریات ایسی ہوتی ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں. سورہ آل عمران کو آپ ربیین کے بارے میں پڑھیے کہ میدان جنگ میں وہ گھوڑے پہ سوار ہیں. اب یہاں پر کیا آدمی گھوڑے پر دشمن سامنے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا بیٹھے گا؟ نہیں. سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت دعا تو مانگنا ہے، مگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا لے. تو معلوم ہوا دو انتہاؤں پر انسان نہ جائے. ہاں، جب عام حالات ہوں تو اہتمام جتنا ہو سکے کرے آدمی. دعا کرنے کے لیے بھی انسان وضو کرے، مگر وضو کرنا کمپلسری ہے ایسا نہیں. ہاتھ اٹھائے کہ اس میں محتاجی کا اظہار ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ اٹھانا کمپلسری ہے، اس کے بغیر دعا کا تصور نہیں ہے. لہذا اس طرح اپنے آپ کو معتدل رکھے، اعتدال کے ساتھ میں رکھے. اب آئیے آخر کے اندر یہی ہماری جو محتاجی کو آج ہم نے فوکس کیا، محتاجی کو فوکس کر کے ساری چیزیں لائی. بس نتیجہ یہ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں یہ جاننا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے. اپنی محتاجی کو لے کر ہماری فکر میں وسعت آنی چاہیے، پھیلاؤ آنا چاہیے. لہذا ایک دعا ہے، اور وہ دعا ابو سفیان کے نمبر پر میں بھیج دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. کوشش کیجئے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، مگر جب تک یاد نہیں ہوتی اس دعا کا جو خلاصہ ہے اس کو ذہن میں بیٹھا لیں اور اپنی زبان میں مانگے. دوسری طرف یاد کرتے رہیں. بہت جامع دعا ہے، اور دیکھیے کیسے اچھی دعا ہے، یہ بہترین دعا ہے. ایک شخص آتا ہے نبی کے پاس اور کہتا ہے اللہ کے رسول، اتنی دعائیں آپ مانگتے ہیں، مجھے یہ سب یاد نہیں رہیں گی. یہ تو ہماری بھی محتاجی ہے، اور اللہ کے نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے نا. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی کرتا ہے وہی کہتے ہیں. لہٰذا جو ہے وہ میں اتنی دعائیں یاد نہیں رکھ سکتا. آپ مجھے ایسی دعا سکھائیے کہ جس میں سب کچھ آ جائے، جس کو آپ کہتے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جس کو آپ کہتے 100 سنار کی ایک لوہار کی، سب کچھ اس میں آ جائے. ایسی کوئی دعا آپ مجھے سکھائیے. آپ کی اتنی دعائیں ہیں. مولانا مختار احمد ندوی نے کتاب الدعا کے اندر نبی کی 300 دعائیں لائی ہیں. اب اتنی کب یاد کریں گے ہم؟ اور کتاب الدعوات میں، احادیث کی کتب میں آپ دیکھیے کتنی دعائیں ہیں. تو ایسی دعا مجھے سکھائیے جس میں سب کچھ آ جائے. میں اتنا یاد نہیں کر پاؤں گا. اب یہ محتاجی ہے کہ نہیں ہے؟ محتاجی ہے نا. تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی. وہ دعا کیا ہے؟ الفاظ دیکھیے، اس کا معنی دیکھیے. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے. اے اللہ، میں تجھ سے کل خیر کا سوال کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا مانگا تھا؟ خیر. ہر اس خیر کا. یہاں پر کیا ہے؟ من الخیر کلہ، میں تمام اس خیر کا، کل خیر کا. اب کل کا ترجمہ کیا ہے پتہ ہے؟ علماء لغت نے بتایا کل یعنی اب اس میں کوئی چیز بچی نہیں. کل کا مطلب اور تمام کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی پیالہ پانی سے لبالب بھرا ہو، اگر ایک قطرے کی اس میں گنجائش نہیں ہے، اگر ایک قطرہ آپ ڈالیں گے تو چھلک جائے گا، اور اگر ایک قطرہ پانی کی جگہ اس میں باقی ہے تو یہ کل نہیں ہے، یہ نقص ہے.
تو من الخیر کلی، اب کوئی خیر بچا نہیں، من الخیر کلی عاجلی ہی و آجلی ہی، وہ خیر کل جو مجھے دیر سے ملنے والا ہے، مجھے ملے گا مگر دیر سے ملنے والا ہے، اور وہ خیر جو مجھے جلدی ملنے والا ہے، وہ سب خیر اس کا سوال میں تجھ سے کرتا ہوں۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، وہ تمام کے تمام خیر جو مجھے نہیں معلوم اور جو مجھے معلوم ہے مجھے کل یہ ملنے والا ہے، 1 مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، میرے ساتھ یہ خیر ملنے والا ہے مجھے، تو جو خیر میں جانتا ہوں اس کا بھی سوال کرتا ہوں، اور جو نہیں جانتا اس کا بھی سوال کرتا ہوں۔ دعا کا اگلا حصہ، اللہم انی اعوذ بک من الشر کل عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس تمام شر سے، اب کل کا ترجمہ آپ کے پاس ایک مرتبہ کر دیا گیا، وہ سارے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو دیر سے مجھ تک پہنچنے والا ہے اور جو جلدی پہنچنے والا ہے شر، وہ شر جو مجھے معلوم ہے یہ میرے ساتھ خطرہ ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کرنے والا ہے، یہ کر سکتا ہے، ہر وہ شر جو میں جانتا ہوں اور جو مجھے پتا ہی نہیں ہے شر، وہ سب شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ابھی 2 حصے اور اس کے باقی ہیں، بلکہ 2 4۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ وہ سب خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس خیر کا سوال تیرے بندے تیرے نبی محمد نے تجھ سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر اس شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس شر سے تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی۔ اللہ اکبر! کیا ہم جانتے تھے ہماری یہ محتاجی؟ ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ کیسے مانگیں، تو اس صحابی رسول نے جنہوں نے یہ کہا ہم سب کے اوپر یہ احسان کیا، اتنا خوبصورت سوال نبی کے پاس رکھ کر ہمارے دل کی بات انہوں نے کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ ان صحابی رسول کے درجات کو خوب بڑھائے، انہوں نے امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ انشاءاللہ حکمت دعا کا اگلا حصہ ہم اگلی مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے، دعا کے ایک نئے ڈائمنشن کے ساتھ، عنوان کے ایک نئے پہلو کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔